الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. میں نے گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطبات میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت، رسالت، ان کی حکومت اور انبیاء کی جماعت میں جو اللہ نے انہیں امتیازی خصوصیات عطا فرمائے، اس کے متعلق تفصیل سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کی۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سلیمان علیہ السلام کی ایک اور امتیازی خصوصیت کا ذکر کروں گا کہ اللہ نے انہیں ایک امتیازی خصوصیت یہ عطا فرمائی تھی کہ سلیمان علیہ السلام سرکش جنات پر بھی حکومت کرتے تھے۔ وہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ان کی عظیم المثال حکومت جنات پر بھی تھی۔ قرآن کریم جب سلیمان علیہ السلام کی اس امتیازی خصوصیت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ سلیمان کے رب کے حکم سے ان کی ماتحتی میں بعض جنات ان کے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے جنات کو ان کے تابع کر رکھا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جو بھی مشکل سے مشکل کام ہوتا، سخت سے سخت ترین کام ہوتا، تو سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے، انہی سے وہ کام کرواتے تھے۔
اس لیے کہ جنات یہ بڑی طاقتور قوم ہے، یہ بڑے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے، اور طاقت اللہ نے انہیں بے انتہا عطا کی ہے۔ پیچھے آپ نے ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں بھی واقعہ سن لیا کہ عفریت من الجن، جس نے کہا تھا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ تخت اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، بڑے بڑے مضبوط قلعے، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں، بڑی بڑی مضبوط دیگیں اور بڑے بڑے حوض یہ جنات ہی بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ قرآن نے مختلف مقامات پر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 82 یہاں اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، ہم نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو ان کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام حکم دیتے، جنات سمندر میں غوطہ زن ہوتے اور سمندر میں سے بیش قیمت ہیرے جواہرات اور موتی نکال کر سلیمان علیہ السلام کے پاس لاتے تھے۔ سورہ سبا میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات کو سلیمان کے تابع کر رکھا تھا، یعملون لہ ما یشاء، وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ جو کام آپ چاہتے جنات کو حکم دیتے، وہ فوراً وہ کام کر دیتے تھے۔ من محاریب، بڑے مضبوط قلعے تعمیر کرتے تھے، عالی شان محلات بناتے تھے، وتماثیل، مجسمے بناتے تھے، لیکن یہ غیر جاندار چیزوں کے مجسمے اور تصویریں ہوا کرتی تھیں۔ جیسے پل کا نقشہ سلیمان علیہ السلام کے لیے بنا دیا، درخت کا نقشہ بنا دیا، پہاڑ کا، ٹیلے کا انتہائی خوبصورت نقشہ بناتے تھے جنات۔ وتماثیل وجفان کالجواب، اور بڑے بڑے پیالے جیسے حوض ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج تھی، اس میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، ان کے کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوا کرتے تھے جس میں وہ سالن ڈال کر کھاتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ پیالے بھی اتنے بڑے کل جواب جیسے حوض ہوا کرتے ہیں۔ وقدور الراسیات، اور دیگیں جمی ہوئی، یہ جمی ہوئی اس لیے ذکر کیا، اتنی بڑی بڑی دیگیں کہ بس ایک دفعہ بنا دی، وہاں سے پھر کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی مضبوط دیگیں بناتے تھے۔ یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ کریم فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد ان نعمتوں کے شکریے میں اچھے عمل کرو، میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم اس کے بدلے میں میرا شکر کرو۔ انسان کو اللہ کوئی نعمت دے، نعمتیں تو بے شمار ہیں، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے،
1 منٹ کے لیے سانس رک جائے انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ تو میں نے صرف ایک نعمت ذکر کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر صرف اس ڈھانچے پر، اس وجود پر غور کریں کہ اللہ نے جو ہمیں یہ وجود عطا کیا ہے اس میں اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اور ایک ایک نعمت پر آپ غور کریں، احساس ہوگا آپ فوراً سجدے میں گر پڑیں گے۔ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان سے اس نعمت کی قدر پوچھیں۔ یہ چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھیں جس سے ہم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا نظارہ کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ نابینے سے پوچھیں، ساری زندگی کائنات کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا، تو عرض کر رہا تھا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کا شکر کریں۔ یا اللہ ہم اس کے مستحق بھی نہیں تھے، بن مانگے تو نے ساری نعمتیں ہمیں عطا کر دی، الحمدللہ۔ انسان ناشکرا تب بنتا ہے جب وہ اپنی نعمتوں پر توجہ نہیں کرتا۔ یہ حسد کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی نعمتیں بھول جاتے ہیں، دوسروں کی نعمتوں کی طرف غور سے دیکھتے ہیں۔ فلاں کے پاس یہ نعمت بھی ہے، فلاں چیز بھی آ گئی، فلاں چیز بھی آ گئی۔ اللہ کے بندے کبھی اپنی نعمتوں پر بھی غور کیا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے؟ جب اپنی نعمتوں پر غور کرو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اپنی نعمتوں سے توجہ ہٹا کر دوسروں کی طرف دیکھو گے، ناشکری اور حسد کی بیماری بھڑک اٹھے گی۔ اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو ضرور یاد کیا کریں۔ اب میرا یہ موضوع نہیں ہے، ایک آیت اور بتا دیتا ہوں جہاں اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندو اذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ کیا مطلب؟ یا اللہ تو نے مجھے صحت کی نعمت عطا کی ہے، تو نے مجھے جوانی کی نعمت عطا کی ہے، تو نے مجھے سر چھپانے کے لیے اپنا مکان عطا کیا ہے، تو نے مجھے اپنی سواری عطا کی ہے، تو نے مجھے نیک اولاد عطا کی ہے، تو نے مجھے نیک بیوی عطا کی ہے۔ یہ ساری نعمتیں جب بندہ یاد کرتا ہے اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی احساس پیدا ہو فوراً بندے کو شکر کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو اور پھر اللہ کا شکر کیا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، کہ ان نعمتوں کے شکریے میں نیک عمل کرو۔ ساتھ ہی فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے انتہائی کم ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن اس بندے کو شکر کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور آ جائے اور آ جائے، ابھی تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں یہ ناشکری نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہے۔ بعض لوگ نعمتوں کے اندر عیاشی کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں۔
یاد رکھیں اسی ناشکری کی وجہ سے اللہ وہ جو دی ہے نعمتیں وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا میرے شکر گزار بندے انتہائی کم ہیں۔ ایک شخص تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا دعا مانگ رہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ ان تھوڑے شکر گزاروں میں مجھے بھی شامل فرما۔ یہ میری دعا قبول ہوگی، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک امتیازی خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ وہ جنات پر حکومت کرتے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا یہ بڑی طاقتور قوم ہے، بڑے مشکل سے مشکل کام یہ کر لیتے ہیں۔ ارادہ کیا بیت المقدس کیوں نہ تعمیر کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بیت المقدس تعمیر کرنی ہے، اور اس کی تعمیر میں قیمتی پتھر، خوبصورت اور حسین پتھر اور اینٹیں استعمال کرنی ہے۔ جیسے جنات کو حکم دیا، جنات تو قیمتی سے قیمتی پتھر اٹھا کر بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف ہو گئے، اور بیت المقدس کی سب سے پہلی تعمیر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اس کے بعد عرصہ دراز گزر گیا، پھر سلیمان علیہ السلام کے حکم اور ارادے سے نئے سرے سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، وہاں شہر آباد ہوا، اور یہ دوسری بار جو تعمیر کی ہے شاندار اور عالی شان تعمیر یہ جنات ہی نے کی ہے، اور ایسی تعمیر ہے جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آج بھی لوگ حیرت زدہ ہیں کہ اتنے بڑے بڑے قیمتی پتھر پتہ نہیں کہاں سے لائے گئے ہیں، انہیں کیسے اٹھایا گیا ہے، اور پھر کون سی مشینریوں کے ذریعے انہیں بلندی پر پہنچایا گیا۔ اتنے بڑے پتھر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انہیں آپس میں جوڑا گیا، بڑی عالی شان تعمیر جنات نے کی تھی بیت المقدس کی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بیت المقدس کی تعمیر میں جنات مصروف ہو گئے اور قیمتی پتھر اس میں جوڑنے لگے۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جو سارے انبیاء کا قبلہ ہے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ یہودی اس قبلہ اول کی کس طرح بے حرمتی کر رہے ہیں، کس بے دردی سے اس قبلہ اول کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے سارے انبیاء کی امامت کروائی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے اس جگہ دفن ہونے کی دعا کی تھی، یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں خلیل اللہ نے ہجرت فرمائی تھی، یہ وہ عظیم مقام ہے کہ میرے پیغمبر نے اس کو سرزمین محشر قرار دیا، اور آج یہودی دندناتے پھر رہے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے نام نہاد کچھ مسلمان بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ دیکھو جی اس پر تو اسرائیل کا حق بنتا ہے،
اگر قبلہ اول پر اسرائیل کا حق ہے، حضرت عمر نے اسے کیوں فتح کیا تھا؟ اگر یہ قبلہ اول یہودیوں کا حق ہے، صلاح الدین ایوبی نے اسے کیوں فتح کیا تھا؟ افسوس کا مقام ہے کہ آج وہاں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ اس قبلہ اول کو پھر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح فرما دے، اور انشاءاللہ جیسے حالات چل رہے ہیں، جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو پھر اللہ ظالم کو پکڑتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اب یہ ظالم یہ اللہ کی پکڑ میں آ رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو کر رہے گا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بیت المقدس کی تعمیر شروع ہے، اور ادھر سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ فرشتہ آیا، آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر میری موت واقع ہو گئی، یہ تو بڑی سرکش قوم ہے، انہوں نے تو اسی جگہ پہ تعمیر کو ادھورا چھوڑ دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں آپ کی موت کا بھی ایسا انتظام کروں گا کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی پوری ہو جائے گی، جنات کو آپ کی موت کی خبر تک نہیں ہوگی۔ اللہ نے طریقہ یہ بتلایا کہ ایک شیشے کا محل تیار کرا، شیش محل، اس میں ایک لاٹھی گاڑ دے، اور اس لاٹھی پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر آپ کھڑے ہو جائیں، اور اپنا چہرہ یہ جنات کی طرف کر دیں۔ وہ سمجھیں گے سلیمان علیہ السلام بڑے غور سے ہمارے کام دیکھ رہے ہیں، تاکہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ادھوری نہ چھوڑ دیں، وہ اور زیادہ تیزی سے کام شروع کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لوں گا۔ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے اپنے اس محل میں کھڑے ہو گئے، اللہ نے روح قبض کر لی، پورا 1 سال گزر گیا، جنات کو پتہ تک نہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں۔ سال کے بعد ادھر بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو گئی، ادھر اللہ کی شان کے ایک دیمک نے سلیمان علیہ السلام کی وہ لاٹھی جس پہ وہ کھڑے تھے اسے نیچے سے کھانا شروع کر دیا۔ بیت المقدس کی تعمیر پوری ہونے کے ساتھ لاٹھی کو بھی دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے جب سلیمان کے موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم علی موتہ، جنات کو ان کی موت کی خبر کسی چیز نے نہیں دی الا دابۃ الارض، اس دیمک نے جو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کھا رہا تھا۔ فلما خر، جیسے سلیمان علیہ السلام گر پڑے، چونکہ صرف وجود تھا، روح تو قبض کر چکے تھے اللہ، تبینت الجن، اس وقت جنات کو معلوم ہوا اوہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کب کے وفات پا چکے ہیں، ہم ویسی کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ خود ہی کہنے لگے اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کے جنات غیب جانتے ہوتے 1 سال تک اس تکلیف اور مصیبت میں کبھی مبتلا نہ رہتے۔ اللہ نے یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھانا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جنات غیب جانتے ہیں، آج کل بھی ہے،
پیر صاحب کے پاس جائیں، جنات کے ذریعے بتا دیتے ہیں آپ کی چیز جو چوری ہوئی ہے وہ کس کے پاس ہے۔ کوئی ایک آدھ جگہ پہ تکا لگ گیا، بس جنات عالم الغیب ہو گئے، پیر صاحب کی بھی بلے بلے ہو گئے۔ اب بھی لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی لوگ سمجھتے تھے کہ جنات یہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے موت کے ذریعے اس باطل عقیدے کا تردید کر دی۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام کو فوت ہوئے 1 سال ہو گئے، پورے سال میں جنات کو پتہ نہیں لگ سکا یہ تمہاری چوری والی چیزیں کیسے معلوم کر لیتے ہیں، یہ تمہیں کیا غیب کی خبر دیں گے۔ یہ بیچارے تو 1 سال سے خود ذلیل ہو رہے، تکلیف میں مبتلا ہے، ایک باغی سرکش قوم ہے، لیکن صرف ڈر کی وجہ سے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے، سلیمان کی وفات کا انہیں پتہ چلتا، یہ کبھی بھی اس طرح تعمیر کے کام میں نہ لگے رہتے۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کل کے حالات بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے، چھپی چیزوں کا جاننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی جن یہ غیب نہیں جانتا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو لفظ استعمال کیا قضینا علیہ الموت۔ یہ بھی بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ایک خدشہ رہتا ہے کہ شاید پیغمبر کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ بے ادبی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ فلاں پیغمبر پردہ فرما چکے ہیں، موت کا لفظ استعمال کریں تو اسے گستاخی سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کریم کہہ رہے۔ پہلا پارہ ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ پہنچا۔ تیسرے مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں۔ افإن مات، اگر آپ وفات پا گئے، او قتل، یا آپ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو یہ موت کا لفظ استعمال کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے، اللہ نے بھی استعمال کیا۔ صدیق اکبر نے بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت جب خطبہ دیا اس میں بھی یہی فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، بلکہ انسان کی ایک بڑی کمزوری ہی یہی ہے کہ اس پہ موت آنی ہے۔ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، بات ہی ختم ہو۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، پیغمبروں نے بھی مرنا ہے، ولیوں نے بھی مرنا ہے، ہر انسان نے اس دنیا سے، اس فانی دنیا سے انتقال کرنا ہے۔ اس لیے موت کا لفظ یہ کوئی گستاخی یا بے ادبی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ بہرحال یہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ تھا جو میں نے جمعہ کے کئی خطبات میں تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔